اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس پاکستان 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد حسین۔ ایک ترانہ ہے جو ہم مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بھی حکومت چینج ہوتی ہے تو نئی آنے والی حکومت کہتی ہے کہ پچھلی حکومت خزانہ خالی چھوڑ کے گئی ہے، خزانہ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کنگال ہو گئے ہیں اور ملک دیوالیہ یا اللہ معاف کرے بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے اس ترانے کا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، یعنی ہم نے جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس۔ اچھا، آئی ایم ایف سے بھی جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم یہی سنتے ہیں کہ پچھلی حکومت بڑے سخت معاہدے کر کے گئی ہے، سخت شرائط پہ انہوں نے جو ہے نا وہ شرائط رکھی ہیں آئی ایم ایف نے، ان کے ساتھ وہ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں، جس میں بجلی بھی مہنگی ہوگی، گیس بھی مہنگی ہوگی اور بہت سارے گورنمنٹ کے محکمے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے، اس قسم کی مہنگائی ہوگی ملک میں۔ تو یہ سب ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اچھا، آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے کیوں، پڑتی کیوں ہے؟ اور ہر حکومت ایوب خان سے لے کے، ایوب خان صاحب نے بھی قرض لیا تھا، ضیاء الحق صاحب نے بھی قرض لیا تھا، لیکن آج میں کچھ آپ کو اپنے جو جمہوریت جب سے آئی ہے، کیونکہ ہم تو جمہوریت کے دعوے دار ہیں نا، ہم تو جمہوریت کا نغمہ گاتے ہیں، تو جمہوری پارٹیوں نے جو قرض لیا ہے میں صرف اس کی تفصیل آپ سے تھوڑی سی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ضیاء الحق صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے پہلے دور میں 11 اگست 1973 کو $75 ملین آئی ایم ایف سے قرض لیا۔ اس کے بعد دوبارہ 11 نومبر 1974 میں پھر دوبارہ قرض اتنا ہی $75 ملین کا قرض لیا گیا۔ پھر 9 مارچ 1977 کو $80 ملین قرض لیا گیا۔ پھر 28 دسمبر 1988 کو، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو پہلا اپنا قرض لیا 28 دسمبر 1988، $273.1 ملین۔ اس کے بعد 22 فروری 1994 اس میں قرض لیا گیا $985.7 ملین۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے بھی جب وہ صدر بنے تھے تو 24 نومبر 2008 $7.2 بلین قرض لیا گیا۔ نواز شریف صاحب نے بھی 20 اکتوبر 1997 میں $1.13 ملین لیا، پھر 4 ستمبر 2014 کو $4.3 ملین لیا۔ عمران خان صاحب جب آئے تو ان کا جو اعلان تھا، ان کا جو وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ گزشتہ حکومتوں نے جو قرضے لیے آئی ایم ایف سے ان کا احتساب ہوگا، اور آپ کو یاد ہو اس پہ کمیشن بھی بنا، لیکن ہوا کیا؟ عمران خان صاحب نے بھی شروع کے 2 سالوں میں $29.2 ملین لیے قرض کے۔ اچھا، پاکستان نے پچھلے 60 سالوں میں 23,000 ارب روپے قرض لیا، 23,000 ارب، جو کہ عمران خان صاحب نے 18 مہینے میں 18,480 ارب لیا۔ پچھلے 60 سالوں میں جن میں ایوب خان، ضیاء الحق صاحب، پرویز مشرف صاحب سب نے ملا کے 23,000 ارب لیا تھا۔ آج پاکستان کا جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ 41,300 ارب روپے کا مقروض ہے پاکستان، 41,300 ارب روپے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اگر 1 لاکھ روپے بھی کسی بینک سے قرض لینے چلا جاؤں، وہ مجھے قرض دے دیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے ضمانتیں اتنی ساری ضمانتیں جمع کرانی پڑیں گی۔ مل بھی گیا قرض، میں نے 3 مہینے کا انسٹالمنٹ نہیں دی تو میں بلیک لسٹ ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کوئی بھی قرض نہیں دے گا، اور مجھے قرض کیونکہ میں نے لیا ہے مجھے ہی واپس کرنا ہے۔ لیکن آئی ایم ایف کو اتنی محبت ہم سے کیوں ہے کہ ہم بار بار قرض لیتے ہیں؟ اچھا، آئی ایم ایف دیکھ بھی رہا ہے کہ وہاں ان کا دیا ہوا پیسہ کیا اس قوم پہ لگا ہے؟ کیا اس قوم کو کوئی دودھ کی نہریں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں؟ کیا یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو چکی؟ کیا تعلیم کا نظام بہتر ہو چکا؟ کیا اسپتالوں میں بہترین سہولیات مل رہی ہیں، ادویات وغیرہ مل رہی ہیں؟ آپ کو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے؟ سڑکوں کی حالتیں آپ کیا نہیں دیکھ رہے؟ پھر بھی آپ جو ہے وہ قرض دیتے ہیں۔ آخر آپ کو اتنی محبت کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک فارمولہ ہے، ہمیں
قرض کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی عوام کو قرض نہیں چاہیے IMF کا۔ ہم تو اس ویسے بھی سود کی لعنت ہے یہ ہمارے لیے، ہمارے مذہب میں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول سے یہ جنگ ہے۔ یہ میں نے ایک پیپر پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ یہ میں نے تو اپنا بیان حلفی جمع کرا دیا ہے کہ کسی حکومت نے بھی جو IMF سے قرض لیا، سود پہ پیسہ لیا، وہ میری مرضی کے بغیر لیا، میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اعلان برات۔ اور آئندہ حکومتوں کو بھی میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میرے نام پہ IMF سے یا کسی سے بھی سود پہ پیسہ لے، کیونکہ ہمیں سود کا پیسہ نہیں چاہیے۔ ہمارے مذہب میں جو ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، وہ بڑی سخت وعید ہیں اس کے اوپر۔ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا پیسہ، دیا ہوا پیسہ صحیح جگہ پہ لگتا ہی نہیں، تو آپ کو آخر کیا ضرورت ہے بار بار آپ قرض دیتے ہیں؟ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، جس بھی سٹنگ حکومت کو آپ قرض دے رہے ہیں، وزیر خزانہ جو ہوتا ہے اس حکومت کا، وہ وزیر اعظم کی بہاف پہ ہوتا ہے۔ آپ اس سے آپ ان کو قرضہ دیتے وقت کہیں کہ ہم آپ کو یہ قرضہ دے رہے ہیں، ہم ہر 3 مہینے بعد آپ کے ملک میں چکر لگائیں گے، جس پرپس میں آپ قرضہ لے رہے ہیں اگر تو وہاں وہ پیسہ لگ رہا ہوا تو پھر یہ قوم ادا کرے گی، یعنی جو بھی حکومت ہوگی وہ ہمیں ادا کرے گی۔ اور اگر ہم جب آپ وزیر خزانہ کو بلاتے ہیں، وزیر خزانہ سے آپ مذاکرات کرتے ہیں، وزیر خزانہ وزیر اعظم کے بیہاف پہ ہوتا ہے، آپ ان سے ایگریمنٹ کریں کہ ہم جس پرپس میں آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، ہر 3 مہینے بعد ہماری ایک ٹیم آئے گی اور وہاں پر وزٹ کرے گی آپ کے ملک میں۔ اگر تو یہ پیسہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے جو آپ ہم سے لے رہے ہیں، جس مد میں لے رہے ہیں آپ پیسہ، جس پرپس کے لیے لے رہے ہیں، تو پھر تو یہ قوم پیسہ دے گی، یا جو بھی وزیر اعظم ہوگا۔ ہمیں تو انٹرسٹ پہ ویسے ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم آپ کو صرف ایک فارمولہ دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے دیکھا کہ آپ وہ پیسہ اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنی عیاشیوں پہ قرض کر رہے ہیں، ملک میں نہیں لگ رہا وہ پیسہ، تو پھر جو ایگریمنٹ ہم سے کر رہا ہے وہ وزیر خزانہ اور وہ وزیر اعظم، ہم اس کو عالمی عدالت میں بلا لیں گے، وہ ذمہ دار ہے اس پیسے کی ادائیگی کا۔ آپ ایک بار اگر یہ کر کے دیکھ لیں گے تو پھر وہی وزیر اعظم، وہی وزیر خزانہ آپ سے پیسے لینے آئے گا جس کو لگانا ہوگا ملک میں۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پتہ ہے جو پیسہ ہم دیتے ہیں وہ پیسہ واپس ہمارے ملکوں میں آ جاتا ہے، وہاں جمع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی قرض دینے کے بعد یہ کہا کہ آپ اپنی عیاشیاں ختم کریں؟ آپ پارلیمنٹ میں جو لوگ کو عیاشیاں مل رہی ہیں، فری بجلی مل رہی ہے، فری گیس مل رہی ہے، پیٹرول مل رہا ہے، وہ سب ختم کریں، وہاں سے آپ اپنی جو ہے وہ انکم کو انکریز کریں اور ہماری قسطیں دیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ غریب کے اوپر بم گراؤ، پیٹرول مہنگا کر دو، بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، روزمرہ ضروریات کی اشیاء مہنگی کر دو۔ ان کی اپنے ممالک میں روزمرہ جو اشیاء کی ہے، ضروریات کی اشیاء ہوتی ہیں، ان پہ پیسے کبھی نہیں بڑھتے، لیکن یہاں یہ بڑھواتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب عوام پریشان ہوگی تو عوام ہی تو روڈوں پہ نکلے گی، عوام ہی تو سب کچھ کرے گی، جو ان کے مقاصد ہیں وہ اسی طرح تو پورے ہوں گے جس مقصد کے لیے ہمیں قرض دے رہے ہیں۔ اور جہاں یہ لا کے ہمیں گھیرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ہمارے ایٹمی اثاثے ختم کرنے کو کہتے ہیں، اور اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اپنے منمانے فیصلے لیتے ہیں، ہم سے کرواتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں سود پہ قرض نہیں چاہیے، ہر انسان سے میں کہتا ہوں۔ اسی طرح ایک بیان حلفی میں نے ابھی اس کو پبلک بھی کیا ہے، آپ جمع کرا دیں، میرے نام کی جگہ اپنا نام لکھیں، اور کم از کم مرنے کے بعد اللہ رب العزت سے یہ تو کہہ سکتے ہیں، اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، 3 طریقے ہیں، یا تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، ورنہ سب سے نچلا درجہ ہے کہ دل میں برا جانو۔ تو کم از کم آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اللہ ہم حکمرانوں سے تو لڑ نہیں سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہاں ہم نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کی تھی کہ ہمیں سود کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں قرض نہیں چاہیے، ہمیں IMF سے قرضہ نہیں چاہیے۔ کیونکہ آپ IMF کو یہ نظر نہیں آتا کہ آپ یہاں کے روڈوں کی حالت دیکھ لو، آپ بے روزگاری دیکھ لو، آپ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پینے کو نہیں ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے، وہ جو آپ کا اربوں روپیہ آتا ہے وہ جا کہاں رہا ہے، کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ کبھی تو آپ ان حکمرانوں سے پوچھو کہ ہم سے پیسہ لے کے آپ کیا کرتے ہو؟ لیکن آپ پوچھتے اس لیے نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پیسہ جا رہا ہے، واپس آپ ہی کے پاس آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایک میسیج جو میں اپنے قوم کو دینا چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ایسے حکمران نصیب فرمائے
جو واقعی حقیقتاً سود سے نفرت کرتے ہوں، کیونکہ یہاں تو جو ریاست سے مدینہ بنانے جا رہے ہیں وہ بھی سود کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی سود کے نظام کے 5 مرلے کے مکان پہ صرف 2 لاکھ روپے سود، 10 مرلے کے مکان پہ صرف 4 لاکھ روپے سود۔ بھائی آپ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہو، یہ سود کا لفظ آپ کی زبان سے نکل کیسے جاتا ہے؟ آپ کیا ریاست مدینہ میں سود کا نظام چلاؤ گے؟ ہم اس نظام سے نکل سکتے ہیں، بالکل نکل سکتے ہیں، اور قوم قربانی بھی دے سکتی ہے کچھ ٹائم کے لیے، لیکن آپ کو مخلص ہو کے IMF کے قرضے اتارنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں تک پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے تاکہ آپ کو ہر لیٹسٹ ویڈیو جو بھی میں آپ کے اپنے مسائل پہ، اس معاشرے کے مسائل پہ بناتا ہوں، آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔